بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹینیوز کے پروگرام کرنٹ افیئرس میں ہوں سیدار امین اور میرے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہے. جی راجہ صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نے کل فاروق حیدر صاحب کی جو دو دن پہلے کی جو ان کی کانفرنس تھی ان کا انہوں نے جواب دیا، اور 7 وزراء کے ساتھ، اور وہ اس میں بھی وزیر اعظم صاحب شامل نہیں تھے بلکہ 7 وزراء جو ہے وہ اکیلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ ہیں، عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے. اور پچھلے 2 ماہ سے عدم اعتماد کی جو باتیں چل رہی ہیں، تو کل تو وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر میں گراؤنڈ میں پوری عوام کے سامنے جواب دیا. اور یہ کیا ہو رہا ہے راجہ صاحب؟ جناب سردار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس ٹائم، ظاہر ہے اس میں کوئی نیک شگون نہیں ہے. یعنی جو کل وزراء کو اس لیے جو میدان میں کیوں اترنا پڑا، پہلی بات یہ کہ اگر کوئی حالات سازگار ہیں، اگر وہاں جو حکومت کے اتحادی ہیں ان میں اگر کوئی اختلافات نہیں ہیں، معاملات بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو اپنی اتحادی جماعتوں پر مکمل کنٹرول ہے، تو پھر یعنی مجھے نہیں لگتا تھا کل وزیر اعظم کو 7 وزراء کے ذریعے آ کر جواب دینا پڑتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو یعنی پس پردہ کچھ کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور یعنی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آزاد کشمیر جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی آتے ہیں راجہ صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے فاروق حیدر صاحب نے کہا تھا کہ ایک وزیر جو ہے وہ اس کے ساتھ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ 7 وزراء، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، تو 7 وزراء نے اکٹھے بیٹھ کے یہ میسج دیا. تو یہ کیا؟ میں آپ کی اس کی وجہ ایک تو یہ کہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب اب تک جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بھرپور کامیاب ہے، وہ بہتر طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور وہ تمام کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو مسلم نون کے اندر کی کمزوری ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی اندر کی کمزوری ہیں ان کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ ایک حکمت عملی کے تحت جو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ہر وزیر اعظم کرنا بھی چاہیے. جو وزیر اعظم صاحب جو کر رہے ہیں، یا ان کی جگہ کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کو یہی کرنا چاہیے، اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اس کا تمام حربی استعمال کرنا چاہیے. اس طرح لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو کل وزراء نے پریس کانفرنس کی، جس سے مسلم نون کے سینئر نائب صدر اور ساری جو سینئر وزیر ہیں، کرنل وقار نور ہیں اور احمد رضا قادری، یہ 2 لوگ مسلم نون کے تھے. پھر راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور ایک بڑی وزارت کے وزیر لوکل گورنمنٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو اکبر ابراہیم صاحب ہیں، جاوید ایوب صاحب ہیں، اس کے علاوہ ماجد خان صاحب ہیں. یہ 3-4 یعنی 7 یعنی لوگوں نے وہاں مشترک مل کر جو پیغام دیا. پیغام انہوں نے کس کو دیا؟ پیغام انہوں نے کوئی اپوزیشن کو نہیں دیا سردار صاحب، انہوں نے کوئی سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو نہیں دیا، انہوں نے کوئی خواجہ فاروق کو نہیں دیا. وزیر اعظم صاحب نے جو ان کی حکومت کی ایک اتحادی جماعت ہے، اس کے جو سینئر آدمی ہیں راجہ فاروق قدر، اور اس سے پہلے چند روز آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی شاہ غلام قادر صاحب جو مسلم نون کے صدر ہیں، انہوں نے بھی سمانی میں بھرپور یعنی اس حکومت تنقید کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ مسلم نون بحیثیت جماعت اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے خود اپنی ہی اتحادی جماعت کے لوگوں کو چارج کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو مسلم نون ہے جو حکومت کا حصہ ہے، وفاق میں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم نون کی حکومت موجود ہے، پنجاب میں مسلم نون کی حکومت موجود ہے. کیا وہ چودھری انور الحق صاحب کا بوجھ مزید برداشت کریں؟ یہ سوال ابھی حل ہونا باقی ہے. لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ جو نہ صرف مسلم نون بلکہ جو پیپلز پارٹی ہے اسلام آباد میں، سردار یعقوب صاحب ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، جو یہ سارے کے سارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ابھی جن لوگوں نے انور الحق صاحب کو 20 اپریل 2023 کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا تھا، وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ انور الحق کے ساتھ ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو آپ کو یاد ہے کہ نہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی دیر تک ساتھ ہو سکتے ہیں. اس ٹائم جو آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں، آزاد کشمیر کے جو حکومت کے معاملات میں، آزاد کشمیر میں جو سیاسی معاملات میں، جو سرکاری ملازمین جو سراپا احتجاج ہیں، لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بجلی کے ایشوز ہیں، یعنی یہ وہ جو انتشار آزاد کشمیر میں جو سیاسی خرفشار ہے، اس کا راستہ روکنا لازمی. اگر تو یہ وزیر اعظم یہ کر جائیں، ان کے بازار 11 ماہ ان کو ہو گئے ہیں، تو اگر وزیر اعظم صاحب یہ کام اچھے کرتے، کل جو وہاں جو وزراء نے پریس کانفرنس میں چند باتیں کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس موجودہ حکومت کسی کو بتہ نہیں دے گی، اور بالکل ہم نے بتہ خوری بند کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بتہ کون مانگ رہا تھا؟ کیا راجہ فاروق قدر بتہ مانگ رہا ہے؟ کیا شاہ غلام قادر بتہ مانگ رہا ہے؟ کیا طارق فاروق بتہ مانگ رہا ہے؟ یا کوئی صافی بتہ مانگ رہا ہے؟ اگر کسی نے دیا ہوگا نا، پر ساتھی یعنی صافیوں کا بھی اظہار ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب نے تو مظفر آباد میں سخت زبان استعمال کی، صافیوں والے سے صافیوں کو قلم فروش کہا، صافیوں کو یعنی گالیاں دی ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے،
اگر تو کسی نے کوئی مانگا ہے، یا اگر فاروق عدل نے مانگا ہے یا کسی صافی نے مانگا ہے، وزیر اعظم سے پتہ ہوگا، ہوگا نا سب کو، لیکن جو بھی ہو، لیکن آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں، یہ اس کا جو سیاسی انتشار ہے، یہ خود وزیر اعظم کی اقتدار کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس کے لیے اچھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ہٹ میں چھوڑیں، نیچے آئیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، وہاں جو سرکاری ملازمین، جو برطرف سرکاری ملازمین ہیں، ان کے مسئلہ حل کریں، بجلی کا معاملہ حل کریں، آٹے کا سنگین بحران. میں آپ کو کل بھی بتاؤں کہ کل جو ہمیں پورے آزاد کشمیر سے رپورٹ آئی، آٹے کا سخت بحران ہے، یعنی رمضان میں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جو ایشوز ہیں، عوام کے ایشوز ہیں، یہ تب حل ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ سمیت آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے، یعنی 35 فلیگ ہولڈر ہیں، 31 وزراء ہیں، اور ان کے ساتھ 4-5 جمشیر ہیں، اسپیکر کو چھوڑ کر ڈپٹی اسپیکر، یعنی 40 سے 45 فلیگ ہولڈر. آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، یہ ان کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے نا. یہ تب ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. تو بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو حکومت کی تبدیلی ہے، جب تک جو وزیر اعظم کو جن قوتوں کو حمایت حاصل ہے وہ اصل ہے، اس جب تک حاصل ہے تو کچھ نہیں ہوگا. جی رائے صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پتہ خوری ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے، لیکن جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم آئے گا یا اس کا جو بھی منسٹر آئے گا تو وہ 2 سال کے لیے آئے گا، 5 سال کے لیے آئے گا. جرنلسٹ بیچارے یہ ان سے کیا، یہ ان کو کیا دیں گے؟ اس لیے کہ جرنلسٹ تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ باقی جو پہلے جو گورنمنٹیں جو ہے آئی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ 5 سال کے دوران میں 3 وزراء کا چینج ہونا، یہ بھی المیہ ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اور اس دیکھو اچھی بات ہے. دیکھو نا، میں آپ کو یہ بھی بڑا ضروری ہے. یعنی 1 منٹ لوں گا آپ سے کہ جب انور الحق صاحب وزیر اعظم بنے 2023 میں، تو سب کی خواہش تھی کہ یہ اصول پسند آدمی ہے، یہ میرٹ پسند آدمی ہے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، اس کا ماضی بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، یعنی شفاف آدمی ہے، تو یہ نظام کو بہتر لائے گا. صاحب ایک اور بات ہے نا، یعنی لیکن وہ نہیں کر سکے نا. بہترین موقع دیا، ان کے ادارے ان کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کی سرپرستی کر رہی تھی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہیں ان کو رکاوٹ نہیں تھی، اپوزیشن بالکل ختم ہو گئی تھی. جو ایسے حالات میں وزیر اعظم کو عملی اقدامات کرنا چاہیے. کون سے؟ ہمارے ایشو کیا؟ کوئی سرکاری نوکری ہیں؟ آزاد کشمیر نہ تو فیکٹری ہے، فیکٹریاں ساری بند ہیں. میرپور میں ایک انڈسٹریل زون ہے. آپ اور ہم انشاءاللہ یہ جو متوجہ کنٹینیوز ہے اور ڈیجیٹل پہ ہم اسپیشل پروگرام کریں گے کہ آزاد کشمیر کا ایک ہی صنعتی یونین میرپور ہے، کس طرح خستہ حالی کا شہر ہے. تمام جو فیکٹریاں ہیں بند پڑی ہیں. پھر آئیں، اللہ نے ہمیں یعنی ٹورزم ایک ہمارے پاس اپارچونیٹی ہے. کیا سیاحت کی ترقی کے لیے اس موجودہ وزیر اعظم نے 11 ماہ میں کچھ کام کیا؟ جو ہمارے ہائیڈل میں آپ کو ہائیڈل ایشوز کے، ہمارے جو وفاق کے ساتھ ہائیڈل کے سنگین معاملات ہیں، کیا وزیر اعظم صاحب نے ہائیڈل کے ایشوز حل ہوئے؟ نہیں ہوئے. یعنی 11 ماہ بہت عرصہ ہوتا ہے. تو جب یہ مسئلے حل نہیں ہوئے تو ظاہر ہے پھر اچھا موقع وزیر اعظم کے پاس تھا. تو جب ان موقعوں سے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نکلے نہیں رہے، تو یہ کہ نکلیں، جائیں پبلک میں جائیں، لوگوں کی باتیں سنیں. ایون وہ اپنے ضلع بمبر میں جائیں، جا کے بمبر کے لوگوں کو سنیں کہ بمبر کے لوگ انور اللہ کے حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. صاحب جو ہے بڑے سیانے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، ممبر بھی کنٹرول ہوتا ہے، مظفر آباد بھی کنٹرول ہوتا ہے، عثمانی بھی کنٹرول ہوتا ہے، پنچ بھی کنٹرول ہوتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کچھ تو سمجھتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ساری جو میٹا یہیں پہ چلتی ہے. انہوں نے پورے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں نا، کل بھی دیکھیں نا وہ اسلام آباد میں تھے. اور آپ کے جو وزراء ہیں انہوں نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی. اس کا مقصد ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی معاملات تو ہیں نا اسلام آباد میں. نہیں صدر صاحب، میں دیکھو جیسے جن کوفتوں کے زور پر یا ان کو گھمنڈ ہے یا ان کو غرور تکبر ہے، یہ سہولت عمران خان صاحب کو بھی حاصل تھی. آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، 3.5 سال پہلے جائیں، 5 سال پہلے. تو جب 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب پاکستان میں اقتدار میں حاصل کیا، تو ان کے ساتھ عدالت سپریم کورٹس میں تمام عدالتیں ان کے ساتھ تھیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اپوزیشن غیر فعال ہوئی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی جب آپ نے عوام کے مینڈیٹ، عوام کے رائے کو نہیں مانو گے، مسائل پہ آپ توجہ نہیں دو گے. آج مہنگائی، جب عمران خان اقتدار میں آیا تھا تو کیا صورتحال تھی؟ ڈالر کہاں تھا، آج کہاں پہ ہے؟ تو یہ اگر موجود جو انور الحق صاحب کو اس ٹائم بھرپور حمایت حاصل ہے، لیکن اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہیں کریں، تو آپ یہ بتائیں کیا اگر عمران خان کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ مزید برداشت نہیں کر سکی، کیا انور الحق کا بوجھ برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی نا. ایک حد ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم
کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، اپنے رویے پر نظر ثانی ہٹ در میں نکلے، لوگوں کے مینڈیٹ تسلیم کریں، جو اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے، جو حکومت کا ہے، اختیارات دیں صاحب۔ اگر آپ نے یہ کام کر رہے ہیں کہ کلرک کی غریبی وزیر اعظم آفس سے ہوگی، آپ سارے کام وزیر اعظم سے کریں، ایک آدھا کلومیٹر کیا ایک چند فرلانگ سڑک بھی اگر وزیر اعظم ہوش سے ہوگی تو ظاہر ایسے نظام نہیں چلیں گے، ایسا نظام آپ اس کو نہیں چلا سکیں گے۔ تو یہ اس ٹائم مفلوج ہے آزاد کشمیر۔ آپ کو یاد ہوگا پونچھ سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو آزاد کشمیر میں عملاً جو تعمیر و ترقی مفلوج ہے، ٹھپ ہوئے، تمام ٹھیکیدار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں پاکستان سے سارا فنڈ مل چکا ہے۔ اب سوال یہ حکومت ان پیسوں کو اکاؤنٹس میں رکھ کر کیا کرے گی جب یہ لوگوں کو دے گی نہیں، ٹھیکیداروں کو ادائیگی نہیں کرے گی؟ جو لوگ جو گندم کی جو ہے نا ڈھلائی کرتے ہیں ان کے ٹھیکیداروں کے پیسے بقائے ہیں، یعنی جب کانٹریکٹر میں آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے تو نظام مفلوج ہوگا۔ تو جب آپ نے پوری ریاست کو اس کو آپ یوں کر باندھ کے رکھ دیا تو پھر نظام ایسے کیسے چلے گا؟ جی رائے صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں آپ کا پی ڈی اے راولا کوٹ ہے، یہ ایک جو وہاں پہ پی ڈی اے کی اسکیم تھی جو 90 میں وہ ہوئی، اور وہاں کے جو ملازمین ہیں سر، تو وہ جو ہے وہ ان کی جو سیلریز ہیں وہ جا رہی ہیں، لیکن وہ جو پروجیکٹ ہے وہ جو کا تو ہے۔ یہ جو پر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے اوپر ناظرین ہم اسپیشل پروگرام کریں گے کہ یہ جو ایک ترقیاتی ادارہ راولا کوٹ ہے، پونچھ یعنی ٹورزم کا ایک بہترین مرکز ہے، بہترین خسارے میں جا رہا ہے۔ تو وہ خسارے کے علاوہ یعنی جو پر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جو اسکیمیں تھیں، ترقیاتی اسکیمیں تھیں، جو ان کے ہاؤسنگ اسکیمیں تھیں، وہ سارے اسٹاک لوگوں سے پیسے کھا گئے، لوگوں پلاٹ نہیں دیا۔ تو یہ دیکھو اس کا اعلیٰ سطح پر وزیر اعظم کو، بھائی میں تو سردار صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں یار، 11 ماہ میں وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس نہیں بلایا۔ کیا وزیر اعظم نے پر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کو بلایا ہے؟ پوچھا کہ بھائی آپ نے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پلاٹ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ لوگوں کے آپ نے جو فلیٹس ہیں ان کے لیے آپ نے سارے پیسے گھٹے، لوگوں نے سب ادائیگی کر دی ہے، تو پھر آپ کو کیوں نہیں کر؟ وزیر اعظم صاحب کو فرصت نہیں ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کو ایم ڈی اے کے معاملات میں فرصت ہے، نہ ان کو بی ڈی اے باغ کے حوالے سے، نہ ان کا مظاہرہ، ساری توجہ ہے کہ مجھے اسٹیبلش میرے پیچھے کھڑے تھے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ رائے صاحب ایک اور بھی بات ہے نا کہ دیکھیں نا، یہ جو وزیر اعظم ان کو ہیں 11 ماہ کا ٹائم، اور 3 دفعہ اس پہ یہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ اٹیک تو ہو چکا ہے، تو اب جو ہے نا اس میں تو اپنی سیٹ ایک بھی نہیں، پھر ابھی بھی نہیں۔ دیکھو نا عدم اعتماد کب ہوتی ہے کہ جب وہ پیش کرتے جائے، یا اس کو ابھی تو یہ ابتدائی کام ہے، ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی رابطے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو نا اپوزیشن کے پاس 6-7 اپوزیشن تو عدم اعتماد نہیں کر سکے، ایوب نیازی تو نہیں کر رہا ہے نا، یا خواجہ فاروق اپوزیشن لیڈر تو نہیں کر رہے۔ حکومت کے اپنے اتحادی ہی وزیر اعظم انور الحق صاحب کی حکومت میں شامل ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں یہ نالا ہیں، ان کو ہم نے تو نہیں، آپ نے تو، میں نے نہیں ناراض کیا نا، کو نون لیگ والوں کو، پیپلز پارٹی کو، قیادت کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ انور الحق صاحب نے اپنے اتحادیوں کو، حکومت والوں کو ناراض کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ان کو آج راضی کریں عدم اعتماد نہیں ہوگا، آج راضی کریں عدم اعتماد نہیں ہوگا۔ راولا کوٹ والا جو کام ہے وہ کسی راولا کوٹ کے کسی ذمہ دار کو لگائیں، بیمر والا بیمر کو لگائیں، میرپور والا میرپور والے کو لگائیں، تو یہ ان کے جو وزراء ہیں یہ بالکل وہ ان سے کام لیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بالکل راج صاحب وزیر اعظم جموں کشمیر کو جو ہے وہ بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ اپنا جو ہے یہ جو باقی تمام چیزوں کا جو جواب ہے اس کا جواب یہ کام سے اگر دیں گے تو یہ اس کا ان کا جو باقی جو ٹائم ہے وہ بھی بڑا اچھے طریقے سے گزرے گا، اور لوگ بھی ان کو یاد رکھیں گے۔ ناظرین آج کے وقت اختتام پذیر ہوا، مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔